अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसे आप सब लोग खैरियत से हैं? ठीक हैं। अल्लाह ताला के यहाँ पर यकीन हो कि आप खैरियत से होंगे, फिट होंगे, माशाल्लाह खुश होंगे, और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और अपने अजीज़ों में रखे और सेहतमंद रखे, आपको दौलतमंद रखे आप सब लोगों को, और ईमान की जो नेमत है उससे माला माल करे अल्लाह ताला हम सबको। हम पढ़ रहे थे पेज नंबर 14, हमने पढ़ा था सेल रेजवेंशन का। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 15। पेज नंबर 14 में हमने सीखा था कि वो कैसे जो है ऑक्सीडेशन के खिलाफ काम करता है ये सेल रेजवेंशन। उसमें एक मेथड बताया गया, एक तरीका बताया गया, एक एक्सपेरिमेंट बताया गया कि आप चावलों के ऊपर पायोडीन डाल के उसको थोड़ा सा हिलाएं, मिक्स करें तो चावल काले हो जाएंगे। उसके बाद उसके ऊपर 2 सेल रेजवेंशन कैप्सूल डालें तो फिर वो फिर से वाइट हो जाएंगे। ये एक एक्सपेरिमेंट था इस हवाले से कि कैसे वो काम करता है ऑक्सीडेशन के खिलाफ। उसके बारे में फिर कुछ और चीज़ें थी कि किन किन चीज़ों के खिलाफ वो काम करता है और हमारे जिस्म में उनके खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है। आज हम पढ़ेंगे इसका अगला जुज़, जिसका नाम है विटामिन सी, जो सेल रेजवेंशन का अगला जुज़ है। और विटामिन सी भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर ही काम करता है। कह रहा है ए काइंड ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन एग्जिस्टिंग इन फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। वो विटामिन ए काइंड ऑफ वाटर सोल्यूबल यानी जो पानी में हल हो जाता है, पानी में हल होने वाले की एक किस्म, विटामिन की किस्म एग्जिस्टिंग इन फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, जो कि ताज़ा सब्जियों और फलों में एग्जिस्ट करता है, यानी ताज़ा फलों और सब्जियों में पाया जाता है। अगर आप ताज़ा फलों और सब्जियों को ओजोन करके यूज़ करते हैं तो यकीनन आपको उसमें से विटामिन सी अच्छी खासी मिकदार में मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपनी लाइफ में ताज़ा फल और सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। हम बहुत कम जो है ना सब्जियों का फ़ायदा लेते हैं। हम सब्जियों को बहुत ज़्यादा भून के इस्तेमाल करते हैं, जिससे उसका फ़ायदा हमें नहीं हो पाता। विटामिन या उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब मर जाते हैं। तो हमें बॉयल करके उसको यूज़ करना चाहिए ताकि हमें उसमें से फ़ायदेमंद चीज़ें मिल सकें। उसके बाद वो कहता है जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स को भी हमें ओजोन करके इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उसमें से जो विटामिन सी है वो हमें मिल सके, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये लेना ज़रूरी है हमारे लिए। आजकल अब शुरू हो रहा है वो माल्टा फ्रूटर वगैरह, उसमें ये काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। आगे गाजरें आ रही हैं, उसमें काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। गाजरों को बॉयल करके लाजमी इस्तेमाल करें, नहीं तो उसका जूस लाजमी इस्तेमाल करें। वैसे अगर फ़ायदा लेना है उसका तो वो बॉयल करके है। अच्छा, कहता है कि एनहेंस द रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स अगेंस्ट वायरस एंड प्रिवेंट रेस्पिरेटरी डिजीज़। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये मज़ामत, एनहेंस द रेजिस्टेंस यानी मज़ामत, जो सेल्स हैं उनमें जो मज़ामत यानी किसी चीज़ के खिलाफ लड़ने की जो ताकत है उसको ये बढ़ाता है, एनहेंस करता है। अगेंस्ट वायरस टू प्रिवेंट रेस्पिरेटरी डिजीज़, किसके खिलाफ? वायरस के खिलाफ। वायरस के खिलाफ हमारे जो सेल्स लड़ते हैं उनकी ताकत को बढ़ाता है। टू प्रिवेंट रेस्पिरेटरी डिजीज़, सांस की मसाइल से बचाने के लिए, और हमें सांस के मसाइल से बचाता है। अब इसमें अगर गौर करें, ये जो कोरोना वायरस है ये भी अटैक कहाँ पे करता है? ये भी कहाँ पे अटैक करता है? हमारे लंग्स पे, यानी इससे सांस के मसाइल होते हैं। यानी वो बंदा बिल्कुल उसमें अंदर जिस बॉडी में ना फेफड़ों में सांस नहीं जाता, तो वो बंदा मतलब उसका या तो वेंटिलेटर पे लगेगा, अगर टाइम पे उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो उसकी डेथ हो सकती है। अब अगर किसी को वायरस हो गया, उसको आप रोज़ाना 4 सुबह दोपहर शाम 4 सेल दें, साथ कोई 2 कार्डिसेप दें, और साथ उसको स्पाइरलिना यूज़ करवाएं।
تو پھر اسے وائرس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ بندہ آہستہ آہستہ 14 دن میں وہ ٹھیک ہو جائے گا، بچ جائے گا اسے۔ لیکن اگر نہیں ہوا تو بندہ اگر یہ استعمال کرتا ہے تو یہ اس کی باڈی میں وائرس کے خلاف مدافعت پیدا کرتا ہے کہ وہ اس کو وائرس آ بھی جائے گا تو اس کو نقصان نہیں ہوگا، وہ اس سے بچ سکے گا، بچ جائے گا اس کے نقصانات سے۔ پھر وہ کہہ رہا ہے سچ ایز کولڈ، سردی لگ جاتی ہے، سردی کے جو نقصانات ہوتے ہیں باڈی کو ان سے بچاتا ہے۔ پریونٹ کینسر اینڈ تھرمبس، کینسر سے بچاتا ہے اور خون کے جمنے سے بچاتا ہے۔ اینٹی ایجنگ ہے، یعنی زیادہ دیر تک انسان کو جوان رکھتا ہے۔ اینٹی آکسیڈیشن اینڈ اینٹی کینسر، آکسیڈیشن کے خلاف کام کرتا ہے اور کینسر کے خلاف کام کرتا ہے۔ اب یہ ہمارے پاس اگر دیکھا جائے تو پریونشنل چیزیں تو ہمارے پاس کمپنی کے علاوہ، ہماری پروڈکٹ کے علاوہ تو دنیا میں نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز استعمال کریں جو ہمیں کینسر سے بچائے، آکسیڈیشن سے بچائے، عمر بڑھنے کے عمل سے بچائے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پاس ایسی پروڈکٹ ہیں جو ہمیں ان چیزوں سے بچاتی ہیں، ان مسائل سے بچاتی ہیں۔ اور کہہ رہے ہیں کہ 60 سے 90 ملی گرام ہمیں روزانہ جو ہے وہ چکنائی ہم لے سکتے ہیں، اس سے اوپر کوشش کرنی چاہیے کہ نہ جائے۔ اور اس کی بارڈر لائن جو ہے وہ مطلب 200 سے اوپر اگر چلا گیا تو وہاں پہ پھر ہارٹ اٹیک کے چانسز وغیرہ ہو جاتے ہیں۔ آگے اس کا اگلا جز ہے جس کا نام ہے بیٹا کیروٹین۔ یہ بھی ایک انتہائی کہہ لیں کہ زبردست قسم کا اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو ہماری باڈی میں جا کے پھر وٹامن اے میں کنورٹ ہوتا ہے، اور وٹامن اے کے بہت اہم کام ہیں۔ کہہ رہا ہے امپروو ان ڈائجیشن اینڈ میٹابولزم اینڈ انہانس اینٹی باڈی۔ اب یہ گاجروں میں وٹامن سی بھی پایا جاتا ہے اور بیٹا کیروٹین بھی پایا جاتا ہے، لیکن بیٹا کیروٹین انتہائی کمال کا اینٹی آکسیڈنٹ ہے، یعنی اس کی جوڑی کوئی نہیں ہے، بہت زبردست چیز ہے۔ کہہ رہے ہیں امپروو ان ڈائجیشن اینڈ میٹابولزم اینڈ انہانس اینٹی باڈیز، خوراک کے ہضم ہونے کے نظام کو بہتر کرتا ہے۔ یعنی آپ جب اس کو استعمال کریں گے نا گاجروں کو، تو آپ کا خوراک کا نظام جو ہے، نظام ہضم جو ہے بہت زبردست ہو جائے گا، بہت جلدی خوراک ہضم ہوگی۔ اس کے بعد میٹابولزم، جو خوراک کا انرجی میں کنورٹ ہونا، وہ بھی نظام بڑا زبردست ہو جائے گا، آپ تھکیں گے نہیں، آپ کی خوراک جلدی مطلب کنورٹ ہوگی انرجی میں۔ اینڈ انہانس اینٹی باڈیز، وہ خلیے جو ہماری باڈی میں بیماریوں کے خلاف کام کرتے ہیں ان کو بہت سپیڈ سے بڑھاتا ہے، ان کو طاقت دیتا ہے، ان کو انرجی دیتا ہے۔ ایلیمینیٹ فری ریڈیکلز، ہماری باڈی سے فری ریڈیکلز کو نکالتا ہے۔ اب فری ریڈیکل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ہمیں بڑھاپے کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور جھریاں پڑ جانا، بلڈ پریشر، کینسر، ہارٹ اٹیک، اس طرح کے بہت سے مسائل، ان سے یہ جب یہ باڈی سے نکل جائے گا، فری ریڈیکلز نکل جائیں گے، پھر ہمیں ان مسائل کی طرف نہیں جانا پڑے گا، بچ جائیں گے ہم ان سے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں ہیو اے سیلرجسٹک افیکٹ ود وٹامن سی اینڈ اے اسٹرانگ اینٹی آکسیڈنٹ۔ کہہ رہا ہے جی یہ اس کا جو وٹامن سی کے ساتھ جب باہمی ملاپ ہے نا، اس سے یہ بہت ہی اسٹرانگ قسم کے اینٹی آکسیڈنٹ بن کے باڈی میں بڑی مضبوطی کے ساتھ پھر آکسیڈیشن کے خلاف کام کرتے ہیں۔ یعنی ان کا جو ملاپ ہے نا وہ بڑا کمال کا ہے باڈی میں، ان کا پھر جو مطلب کہہ لیں کہ وہ ایک پوری آرمی بن جاتی ہے، یعنی وہ پوری بدماشی کے ساتھ پھر وہ بیماری کے خلاف کام کرتے ہیں، آکسیڈیشن کے خلاف کام کرتے ہیں، ان کو سامنے پھر کوئی ٹک نہیں پاتا، یعنی پھر وہ کہہ لیں کہ بہت بڑا پہلوان ایک تیار ہو جاتا ہے ان دونوں کے ملنے سے، جس کے سامنے کوئی نہیں ٹکتا۔ کہہ رہا ہے جی کین بی ٹرانسفارمڈ انٹو وٹامن اے ان ہیومن باڈی، یہ باڈی میں جا کے ٹرانسفارم ہو جاتا ہے، یعنی بدل جاتا ہے وٹامن اے میں، اور وٹامن اے ہماری آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے، اس کے اور بھی بہت سے کام ہیں، اس کو آپ لازمی چیک کریں، یہ اس سے نیٹ سے چیک کریں، لازمی سے اس کو پڑھیں، اس کے کیا کیا اہم جو فنکشن ہے ہماری باڈی میں ہیں،
تاکہ ہمیں ان کے بارے میں مکمل معلومات ہو اور ہم اسے لازمی استعمال کریں۔ تو کہہ رہا ہے خون میں دو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ایک آکسیجن پلس آئرن، ان کے درمیان وٹامن سی ہوتا ہے جو ان کو آپس میں ملنے نہیں دیتا، کیونکہ ان کے ملنے سے آکسیڈیشن ہوتی ہے۔ سیب کے چھلکے میں وٹامن سی ہوتا ہے جو آکسیڈیشن نہیں ہونے دیتا۔ بیٹا کیروٹین باڈی کے اندر یہ فیٹ سولیبل ہے، یعنی یہ چکنائی میں حل ہوتا ہے، اور جب یہ وٹامن اے میں منتقل ہوتی ہے تو یہ پانی میں حل پذیر ہوتی ہے۔ پھر یہ ہماری جلد، قوت مدافعت، آنکھوں کے لیے مفید ہے۔ یہ ہمارے جسم کے لیے اتنی ضروری نہیں، لیکن جب یہ وٹامن اے میں منتقل ہوتی ہے تو ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ جن خوراکوں میں وٹامن اے زیادہ ہے، پیاز، گاجر، مٹر، پالک، کدو، پیٹھا، یہ بوڑھے لوگوں کے پھیپھڑوں کو طاقت دیتی ہے اور بہتر رکھتی ہے۔ سیب اور گاجر کے جوس میں یہ زبردست ہے۔ تو یہ آج ہم نے اس کے بارے میں پڑھا کہ وٹامن سی اور بیٹا کیروٹین ہماری باڈی میں کیا کیا کام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔